नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 13वें पारे का आगाज करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी आगे बढ़ती है, एक नया मोड़ है। अब की बार यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से बाहर हैं, बादशाह से मुज़ाकरात हो गए और तय क्या पाया, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इक़्तिदार संभालते हैं। इस रुकू में 6 मेन पॉइंट्स हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का इजहार हक, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मनसब की पेशकश, सैयदना यूसुफ की तजवीज़, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुल्ली इक़्तिदार और इक़्तिदार रहमत है और ताल्लुक़ बिल्लाह की बात है। आगाज़ किससे होता है? रब की रहमत से। कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा इल्म है। अपने नफ्स की बुराई से वही बच सकता है जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। इरशाद है जहानों के बादशाह का, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती। हम बिलाशुबा नफ्स तो यकीनन बुराई का हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, यकीनन मेरा रब बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। और बादशाह ने कहा, उसको मेरे पास लाओ कि मैं उसे अपने लिए खालिस कर लूं। फिर जब उसने उससे बात की तो कहा, बिलाशुबा आज से आप हमारे यहाँ साहिब इक़्तिदार और अमानतदार हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आने वाली मुश्किलात के हल के लिए मुल्क के खजाने सुपुर्द करने की तजवीज़ पेश की। यूसुफ ने कहा, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दें, यकीनन मैं पूरी तरह हिफाजत करने वाला, खूब जानने वाला हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मिस्र की सरजमीन में कदम जमाने मुमकिन बना दिए, और इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ को इक़्तिदार दिया। वो उसमें जगह बनाता था जहाँ चाहता था। हम जिसको चाहते हैं अपनी रहमत पहुँचाते हैं। और बड़ी बात है, वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, और नेकी करने वालों का अजर हम ज़ाया नहीं करते। वला अजरुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और यकीनन आखिरत का अजर उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जो ईमान लाए और अल्लाह ताला से डरते रहे हैं। करने वाले काम है हिफाजत करना, इल्म रखना, एहसान करना, ईमान लाना और अल्लाह ताला से डरना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, मौत तक ईमान और खुदा खौफी के साथ अपने मिशन की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। याद रखिएगा कि उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द मिशन पर है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। यही इस उम्मत का मिशन है कि बुराई को बर्दाश्त न करे। हर फर्द इसके लिए उठेगा। बुराई महज चंद अफराद से दूर नहीं होती। हर किसी का अपना एक रोल है, अपना एक किरदार है। हर एक को अपना किरदार अदा करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, वरना तुम दुआएं करोगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। रुकू नंबर 2 है बरादरान यूसुफ की पहली हाजिरी। 5 मेन पॉइंट्स हैं। बरादरान यूसुफ की आमद, बाप बेटों के दरमियान मुकालमा, मसलत अमेज हिदायत, तदबीर तकदीर के सामने बेबस हो गई और ताल्लुक बिल्लाह। और यूसुफ के भाई आए, फिर उसके पास दाखिल हुए तो उसने उन्हें पहचान लिया और वो उसको पहचानने वाले न थे। और जब उसने उनके सामान के साथ उन्हें तैयार कर दिया तो कहा, अपने उस भाई को मेरे पास लाना जो तुम्हारे बाप से है। क्या तुम देखते नहीं हो, यकीनन मैं पूरा माप देता हूं और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजा। फिर अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई माप नहीं और न ही तुम मेरे करीब आना। उन्होंने कहा,
ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو ضرور آمادہ کریں گے اور بلا شبہ ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی رقم ان کے کجاووں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ لوٹ آئے۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہم سے ماپ روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلے کا ماپ لائیں، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے کہا، نہیں، میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کرتا، مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا، سو اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور بات آگے بڑھتی ہے، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، بھائی مصر سے فلسطین پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے پایا کہ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہے ہمارا مال جو ہماری طرف لوٹا دیا گیا ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ یعنی ایک اونٹ کے غلے کے برابر زیادہ لائیں گے، اور یہ تو آسان ماپ ہے۔ یعقوب نے کہا، میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ اور بات ہے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا، جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ان سے ہٹا نہیں سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جس کو اس نے پورا کیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً صاحب علم تھا، اس لیے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کرنے والے کام ہے پیمانہ پورا بھر کر دینا، بہترین میزبانی کرنا، حفاظت کرنا، پختہ عہد کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور صاحب علم ہونا۔ جن سے روکا گیا علم نہ رکھنا یعنی جہالت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نفرت ہے، اور جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دین کے معاملے میں اپنی جہالت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے معاملات کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے انسان کی تدبیر بے بس ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 3 ہے، اور موضوع ہے بھائی کو روکنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی تدبیر۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ بھائی پر حقیقت کھلتی ہے، بھائی کو روکنے کی تدبیر، اور سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کی درخواست، اور یوسف علیہ السلام کا جواب، تعلق باللہ کی باتیں ہیں۔ اور ریلی اس کتاب سے جو سب سے قیمتی چیز ہمیں ملنے والی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق، اس کی ذات پر یقین۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ دی۔ اس نے کہا، بلا شبہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، سو ان باتوں کا غم نہ کرو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو اپنے پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ یقیناً تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے 1 اونٹ کا بوجھ یعنی 1 اونٹ جتنا غلہ ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں،
और हम चोरी करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम झूठे हो तो उसकी जजा क्या है? उन्होंने कहा, उसकी जजा ये है कि जिसके कजावे में वो पाया जाए सो वही उसकी जजा है। हम जालिमों को ऐसी ही जजा देते हैं। चुनांचे उसने अपने भाई के थैले से पहले उनके थैलों से इब्तिदा की, फिर अपने भाई के थैले से उसे निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की। वो बादशाह के कानून की रूह से अपने भाई को नहीं रख सकता था, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ही ऐसा चाहे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, और हर साहिब इल्म से ऊपर एक जानने वाला है। भाइयों की जानिब से चोरी का इल्जाम सुना तो मामले को अपने दिल में रख लिया। उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की है, यानी बिन्यामीन के सामान से प्याला निकला है, तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर खड़े खड़े चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में छुपाए रखा और उन पर जाहिर नहीं किया, यानी तब भी नहीं बताया कि मैं यूसुफ हूं। उसने कहा, यह दिल की बात है, तुम बुरे दर्जे के लोग हो, और जो कुछ तुम बयान करते हो अल्लाह ताला उसको ज्यादा जानने वाला है। कालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैखन कबीरा। उन्होंने कहा, ए अजीज, बिलाशुबा इसका बाप बहुत बूढ़ा है, सो उसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए। बिलाशुबा हम आपको एहसान करने वालों में से देखते हैं। काला माअज़ल्लाह, यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह कि हमने जिसके पास अपना सामान पाया है उसके मां सिवा किसी और को रखें, तब तो यकीनन हम जालिम होंगे। करने वाले काम है गमखारी करना, एहसान करना, और जिनसे रोका गया चोरी करना, फसाद करना, झूठ बोलना, जुल्म करना और बेबुनियाद इल्जाम आयद करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, लोगों की बातों पर गम नहीं करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम की आला ज़र्फी देखिए। बादशाह है, इंतकाम लेने की कुदरत रखते हैं, चाहते तो जेल में डलवा देते, चाहते तो सजा दिलवा देते, लेकिन उनकी बात को पी गए, खामोश हो गए। ताल्लुक बिल्लाह के मैसेजेस 5 अफराद को देने हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ही अपनी तदबीर से मोमिनों की मदद करता है, और अल्लाह ताला जिसके चाहते हैं दराजात बुलंद कर देते हैं, और अल्लाह ताला इल्जामात की हकीकत को खूब जानते हैं। रुकू नंबर 4 है अजीम सरप्राइज है, और 6 इसके मेन पॉइंट्स हैं। भाइयों की मुशावरत है, गमजदा बाप की बसीरत है, बेटों का हसद और बाप का जवाब है, भाइयों के यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आमद, सरप्राइज और ताल्लुक बिल्लाह। ये 6 मेन पॉइंट्स हैं। चुनांचे जब वो उससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर मशवरा करने लगे। उनके बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि बिलाशुबा तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह ताला का पुख्ता अहद ले रखा है, और इससे पहले यूसुफ के सिलसिले में भी तुम ज्यादती कर चुके हो। चुनांचे मैं ये जमीन हरगिज नहीं छोड़ूंगा यहां तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत दे दें, या अल्लाह ताला मेरा कोई फैसला फरमाए, और उस सब फैसला करने वालों में से बेहतर है इरजिउ इला अबीकुम फकूलू या बाना इन्न इब्नका सरक। तुम अपने वालिद के पास जाओ, उससे कहो, ए हमारे अब्बा जान, यकीनन आपके बेटे ने चोरी की है, और हमने तो सिर्फ उस बात की गवाही दी है जो हमें मालूम है, और गैब की हिफाजत करने वाले तो हम नहीं हैं। और आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लें जिसमें हम थे, और उस काफले से पूछ लें जिसमें हम आए हैं, और बिलाशुबा यकीनन हम सच्चे हैं। बाप नबी है, नबी की बात कितनी गहरी है। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। उसने कहा, बल्कि तुम्हारे दिल ने एक काम को मुज़य्यन कर दिया है, सो मेरा काम अच्छा सब्र करना है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास लाएगा। बिलाशुबा वो सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। एक बार फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में हसरत में मुब्तला हो गए, और उसने उनसे मुंह मोड़ा और कहने लगा, हाय अफसोस यूसुफ पर, या सफा अला यूसुफ। मोहब्बत बहुत थी। हाय अफसोस यूसुफ पर, और गम से उसकी आंखें सफेद हो गईं। चुनांचे वो गम से भरा हुआ था। कालू तल्लाही तफ्तहु तस्कुरु यूसुफा हत्ता तकूना हरजन औ तकूना मिनल हालिकीन। बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप तो यूसुफ को याद ही करते रहेंगे यहां तक कि आप घुल कर मरने के करीब हो जाएं, या हलाक होने वालों में से हो जाएं। काला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुस्नी इलल्लाह।
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعقوب نے کہا میں اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس صورت میں کس قدر زیادہ رحمت کا تذکرہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی رقم لے کر آئے ہیں، سو آپ ہمارا ماپ پورا کر دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف نے کہا هل علمتم، کیا آپ جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں علم ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آر نہیں دلائی، تانا نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ تمہیں پتا نہیں تھا جس دور میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ برا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کا اجر بلا شبہ ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فوقیت دی ہے اور بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار تھے، بے شک ہم ہی یقیناً خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جو الفاظ یوسف علیہ السلام نے کہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے پر یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت پر رمضان میں بہت برکتیں نازل کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 17 رمضان کو بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اسی مہینے میں رمضانی کا مہینہ تھا جب مکہ فتح ہوا، 8 ہجری کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تم میرا یہ قمیص لے جاؤ، پھر اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ کرنے والے کام ہے مشورہ کرنا، سچا ہونا، صبر کرنا، اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، احسان کی روش اختیار کرنا، جن کاموں سے روکا گیا نا امید ہونا، بھائیوں سے زیادتی کرنا، خطا کار ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ رکوع نمبر 5 ہے یوسف علیہ السلام کا کردار دعاؤں کے آئینے میں، یہ موضوع ہے اس کا، اور 5 مین پوائنٹس ہیں۔ کنعان کے غیر متوقع انکشافات، خواب کی تعبیر، یوسف علیہ السلام کا کردار، قصہ یوسف پر تبصرہ اور تعلق باللہ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا یقیناً میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک آپ تو یقیناً اپنے پرانے خبت میں ہیں۔ سو جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض اس کے چہرے پر ڈال دیا، چنانچہ وہ بینا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں
जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा जान, आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें, यकीनन हम ही खताकार थे। याकूब ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही अपने रब से बख्शिश की दुआ करूंगा, यकीनन वही बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। फिर जब वो सब यूसुफ के पास दाखिल हुए तो उसने अपने माँ बाप को अपने पास ही जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाओ, अगर अल्लाह ताला ने चाहा अमन वाले। और उसने अपने वालिदैन को उठाकर तख्त पर बिठाया और सब उसके लिए सजदे में झुक गए। ये सजदा ताजीमी था, जैसे यूं बो डाउन करते हैं। और यूसुफ ने कहा, ए मेरे अब्बा जान, ये मेरे इससे पहले के ख्वाब की ताबीर है, यकीनन मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिया और बेशक उसने मेरे साथ एहसान किया जब मुझे कैद खाने से निकाला और आप सबको सहरा से यहाँ ले आया। इसके बाद के शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान झगड़ा डाल दिया था। यकीनन मेरा रब जो चाहता है उसकी बारीक तदबीर करने वाला है, यकीनन वो सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क, ए मेरे रब, यकीनन तूने मुझे हुकूमत में से हिस्सा दिया। व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, और मुझे बातों की असल हकीकत में से कुछ सिखाया। फतिरस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन को पैदा करने वाले, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली है। तवफ़नी मुस्लिमम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे मुसलमान होने की हालत में वफात देना और मुझे नेक लोगों के साथ मिला देना। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, ये गैब की कुछ खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं और आप उनके पास नहीं थे जब वो खुफिया तदबीरें कर रहे थे। वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन, और आप खा कितनी ही हिर्स रखें, अक्सर लोग हरगिज मोमिन नहीं होते, हालांकि आप इस पर उनसे कोई मुआवजा भी नहीं मांगते। ये तो जहान वालों के लिए एक नसीहत है। किस्सा यूसुफ पर तबसरा है। अब कितना ही चाहें, अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, और ये किस्सा गैब की खबरों में से है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, आप तो उस वक्त नहीं थे जब ये सारे हालात पेश आ रहे थे। और ये कि आप खिदमत पर, ये जो इंसानों की खिदमत है, उन तक हक पहुंचाना, उनका रिश्ता अपने रब से जोड़ना, ये सबसे बड़ा वेलफेयर का काम है, लोगों की फलाह का, लोगों की कामयाबी का। इस खिदमत पर अंबिया सालिहीन कभी मुआवजा नहीं मांगते, और ये एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इससे नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाए। करने वाले काम है गुनाहों की माफ़ी मांगना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करना, नेक लोगों के साथ के लिए दुआएं करना। रियली अपने लिए भी दुआएं कीजिएगा और अपने बच्चों के लिए भी। हमारे इस्लाफ में एक बुजुर्ग थे और अक्सर लोगों ने इस तर्ज अमल को इख्तियार किया। लैलतुल कद्र नसीब हुई तो जो सबसे बड़ी दुआ थी वो यही कि या अल्लाह मुझे नेक साथी, नेक दोस्त नसीब करना। अच्छे लोगों की सोहबत इंसान को अच्छाई की तरफ माइल करती है और बुरी सोहबत इंसान पर बुरे तरीके से असरअंदाज होती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलमरु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अल्लाह ताला को अपना हकीकी सरपरस्त समझना और जिन कामों से रोका गया वालिदैन को खबती समझना, बुरी चालें चलना, ईमान ना लाना, कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत बनाना है, 5 लोगों को ताल्लुक बिल्लाह के मैसेजेस देने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुआफ करने वाला और रहीम है। अल्लाह ताला ही बिछड़ों को मिलाने वाला है, अल्लाह ताला ही बातों की तह तक पहुंचना सिखाता है। रुकू नंबर 6 है रसूलों के बारे में अल्लाह ताला की सुन्नत। 4 मेन पॉइंट्स हैं, नसीहत और दावत। रसूलों के बारे में अल्लाह ताला की सुन्नत, नसीहत और ताल्लुक बिल्लाह। आसमानों और जमीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से वो लोग गुजर जाते हैं और वो उनसे मुंह मोड़ने वाले होते हैं, और उनमें से अक्सर लोग अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते मगर इस हाल में कि वो मुशरिक होते हैं। अफामिनु अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि, तो क्या वो इससे बेखौफ हो गए हैं कि उन पर अल्लाह ताला के अजाब में से कोई ढांप लेने वाली आफत आ जाए या अचानक उन पर कयामत ही आ जाए और वो उसका शऊर भी ना रखते हों। कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, आप कह दें यही मेरा रास्ता है,
میں دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی شخصیت، ایک پیغمبر تھے، ان کی زندگی میں اچھے برے حالات آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ختم نہیں ہوئی۔ نہ والد کی جو اللہ کے نبی تھے، نہ بیٹے کی جو نبی تھے، وہ پاک دامنی پر قائم رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید بھی قائم رہی، تقوی اور صبر کے ساتھ انہوں نے یہ سفر طے کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کر دیا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہونے کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، اس کی پکڑ کا شعور نہ رکھنا، زمین میں چل پھر کر لوگوں کا انجام نہ دیکھنا، عقل سے کام نہ لینا اور جھوٹے گمان رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، کم از کم 5 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ضرورت پر بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 7 ہے اللہ تعالیٰ کا ہر نظام حق پر مبنی ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہے، کتاب برحق ہے، نظام کائنات حق ہے، آخرت حق ہے، نبی برحق ہے، اور تعلق باللہ۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا 2 قسم کا بنایا، وہی رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے۔ آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا بھی ہے کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کی ملاقات کا یقین کرنا، عقل سے کام لینا، خبردار کرنا، رہنمائی کرنا، اور جن سے روکا گیا ایمان نہ لانا، کفر کرنا، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کرنا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تعلق باللہ کے میسیجز
कम से कम 5 लोगों को देने हैं। अल्लाह ताला इस कायनात का इंतजाम चला रहा है। अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को एक ज़ाब्ते का पाबंद बना रखा है। रुकू नंबर 8 है अल्लाह ताला ही की ज़ात हक है। इसके 6 मेन पॉइंट्स है। अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह ताला की सुन्नत, अल्लाह ताला कुव्वत रखता है, अल्लाह ताला को पुकारना बरहक है, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है, उसकी पकड़ ज़बरदस्त है। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा व मा तगीदुल अरहाम। अल्लाह ताला जानता है जो कुछ हर मादा उठाती है और जो कुछ रहम कम करते हैं और जो वो ज्यादा करते हैं, और हर चीज उसके यहाँ एक अंदाजे से है। आलिमुल गैबी व शहादतिल कबीरुल मुतआल, वो पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है, बहुत बड़ा है, निहायत बुलंद है। उसके लिए बराबर है कि जो छुपाकर बात करे और जो उसको बुलंद आवाज से करे, और वो जो रात को छुपने वाला है और दिन में चलने वाला है। उस शख्स के लिए उसके आगे से और उसके पीछे से बारी बारी आने वाले कई पहरेदार हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता जो किसी कौम में है, यहाँ तक कि वो बदल दे जो उनके दिलों में है। और जब अल्लाह ताला किसी कौम से बुराई का इरादा करता है तो कोई उसको हटाने वाला नहीं होता, और ना ही अल्लाह ताला के सिवा उनके लिए कोई मददगार है जाती है। वही है जो तुम्हें खौफ और उम्मीद के लिए बिजली दिखाता है, और वो बोझल बादल पैदा करता है, और बादल की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करती है, और फरिश्ते उसके खौफ से, और वो कड़कने वाली बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिरा देता है। और वो अल्लाह ताला के बारे में झगड़ रहे होते हैं, और वो बहुत सख्त कुव्वत वाला है। लहू दावतुल हक, उसी को पुकारना बरहक है, और उसके सिवा जिनको वो पुकारते हैं वो उनकी दुआ कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो पानी की तरफ अपनी दोनों हथेलियां फैलाने वाला है ताकि वो उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो उस तक हरगिज पहुंचने वाला नहीं। काफिरों को पुकारना तो गुमराही में है। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दी तव्वा व करहा, और आसमानों और जमीन की तमाम मखलूक खुशी से या नाखुशी से अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए ही सजदा करती है, और सुबह शाम उनके साए भी। आप पूछें आसमानों और जमीन का रब कौन है? कह दो अल्लाह ताला। आप कह दे क्या फिर भी तुमने उसके सिवा कुछ कारसाज बना रखे हैं जो अपनी जात के लिए नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते? कह दो कि क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं, या क्या अंधेरे और रोशनी बराबर होते हैं? या उन्होंने अल्लाह ताला के शरीक बनाए हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के पैदा करने की मानिंद पैदा किया है, चुनांचे तख्लीक उन पर मुश्तबे हो गई है। आप कह दो अल्लाह ताला ही तमाम अशिया का खालिक है, और वो एक ही है, निहायत जबरदस्त। अनज़ल मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, चुनांचे कई नाले उससे अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक बह निकले। फिर सैलाब ने उभरा हुआ झाग उठा लिया, और इसी तरह का झाग उन चीजों पर भी आता है जिनको जेवर या बर्तन बनाने के लिए आग पर तपाते हैं। इस तरह अल्लाह ताला हक और बातिल की मिसाल बयान करता है। चुनांचे जो झाग है सो वो बेकार चला जाता है, लेकिन जो चीज इंसानों को फायदा देती है वो जमीन में ठहर जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है। जिन लोगों ने अपने रब की बात कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन लोगों ने कबूल नहीं की, अगर उनके पास वाक़तन वो सब वो जो जमीन में है और उसके साथ उतना ही और भी, तो उसको जरूर फिदिये में दे दें। यही लोग हैं जिनका बुरा हिसाब होगा और उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। करने वाले काम है अल्लाह ताला को सजदा करना, रब को लब्बैक कहना, और जिनसे रोका अल्लाह ताला के बारे में झगड़े करना, अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को पुकारना, अल्लाह ताला की पुकार को कबूल ना करना। कमिटमेंट पॉइंट है अल्लाह ताला से दुआ करनी है हक शनासी की, या अल्लाह हमें हक की पहचान अता कर दे। वही इलाही के इल्म के लिए हमें वसी ज़र्फ़। नंबर 9 है मोमिनों और काफिरों में फ़र्क सिफात, मिजाज और अंजाम का है। 6 मेन पॉइंट्स है। वही इलाही फ़र्क करने वाली है, वही कबूल करने वालों की खुसूसियात, वही कबूल करने वालों का अंजाम, और वही कबूल ना करने वालों की खुसूसियात, वही कबूल ना करने वालों का अंजाम और ताल्लुक बिल्लाह। जिन लोगों ने अपने रब की बात कबूल कर ली उनके लिए भलाई है। आपने कबूल कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों ने कबूल नहीं की, अगर उनके पास वाक़तन वो सब वो जो जमीन में है और उसके साथ उतना ही और भी हो, तो वो उसको जरूर फिदिये में दे दें। यही लोग हैं जिनका बुरा हिसाब होगा और उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। फिर क्या वो शख्स जो जानता है
کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہی حق ہے۔ اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے، بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ جنات عدن، ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کا علم حاصل کرنا، نصیحت قبول کرنا، عقل سے کام لینا، پختہ عہد کو نہ توڑنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تعلقات کو جوڑنا، اپنے رب سے ڈرنا، برے حساب کا خوف رکھنا، رب کی رضا کے لیے کام کرنا، صبر کرنا، بھلائی سے برائی کو دور کرنا، نماز قائم کرنا، پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرنا، جن سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی وحی سے اندھے بنے رہنا۔ کیا آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کو نہیں سمجھتے؟ جب انسان کسی چیز کو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ پائے، جب اس کو پڑھ نہ پائے، سمجھ نہ پائے، تو کیا یہ اندھا بننے کی طرح نہیں ہے؟ ضرور سوچئے گا، آخر کس چیز نے مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے لیے بینا نہیں بنایا؟ آخر کیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کو جانتی نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دینا، جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹنا، زمین میں فساد پھیلانا، دنیا کی زندگی میں خوش ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دانش مندوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے رسول بھیجنے کا مقصد ہے، رسالت کا انکار کرنے والوں کے اعتراض کا جواب ہے۔ رسول بھیجنے کا مقصد ہے، معجزات نہ دکھانے کا سبب ہے، اور تعلق باللہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اس پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو رجوع کرے وہ اسے ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی، ان کے لیے راحت اور فرحت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے، یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى،
اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کا اطمینان پانا، نیک عمل کرنا، لوگوں کو وحی کا پیغام پڑھ کر سنانا، لوگوں کو بتانا کہ رب ہی میرا معبود ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، نشانیوں کا مطالبہ کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 11 ہے اہل شرک اور اہل تقوی۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں: مشرک، متقین کا انجام، نبی کو ہدایت اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان کو مہلت دی۔ جنہوں نے کفر کیا پھر میں نے انہیں آ پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر، جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ۔ اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا ہے، اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ کرنے والے کام ہے رسولوں کا مذاق نہ اڑانا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، کتاب کے نزول پر خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، مکاریاں کرنا، کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرنا، علم آ جانے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے، کم از کم 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور میسیجز ہیں اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور رکوع نمبر 12 ہے اعتراضات کا جواب ہے، اور 2 اس کے مین پوائنٹس ہیں، اعتراضات کا جواب اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائی تھیں، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمے
صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے، اور جلدی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلانا، صبر کرنا، شکر کرنا، اور جن سے روکا گیا بری چالیں چلنا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے اپنا جائزہ لینا ہے اور دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ کم از کم 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے، انشاءاللہ۔ حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اسے دیر نہیں لگتی۔ اصل فیصلہ کن چال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کون کمائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اور رکوع نمبر 13 ہے، رسول کے بنیادی فرائض ہیں۔ نمبر 1 رسول کے فرائض ہیں، اور حق کا انکار کرنے والوں کی خصوصیات ہیں، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ سورہ الرعد کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی اس سے درگزر فرمائیں اور ہمیں اس کا پختہ علم نصیب کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے سورہ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبانی میں بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ نیکی ہے، جو کام مجبوری میں کیا جاتا ہے، وہ جس میں اللہ سے اجر پانے کی کوئی توقع نہیں ہوتی، وہ نیکی نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلانا، صبر کرنا، شکر کرنا، اور جن سے روکا گیا دنیا کی زندگی سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹیڑھ نکالنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے تاریخ انسانی کے سبق آموز واقعات سے نصیحت کرنی ہے۔ آج 3 لوگوں کو ضرور نصیحت کیجیے۔ رکوع نمبر 14 ہے، تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مستقبل کے بارے میں ہدایات، تمام رسولوں کی دعوت اور جواب دعوت ایک ہی طرح کے تھے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ، بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم نوح، عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا دیے
اور انہوں نے کہا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے واقعتاً ہم اس کو نہیں مانتے، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسانی ہو، تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے پاس اذن الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تو لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے۔ بس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے کام ہے شکر ادا کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور صبر کرنا، جن کاموں سے روکا گیا ناشکری کرنا، کفر کرنا، دعوت کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، رسولوں کی طرح شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، تعلق باللہ کے میسیجز کم از کم 5 لوگوں کو دینے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، معجزات اللہ تعالیٰ کا۔ رکوع نمبر 15 ہے اسلام اور جاہلیت کا تاریخی مارکہ ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، نظریاتی شکست کے بعد تشدد کا ہتھیار، رب کا فیصلہ، کفر کرنے والوں کی مثال، جاہلیت آخرت کے سٹیج پر، تعلق باللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے، یہ اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اتارے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند ہوا چل پڑے، جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں۔ اور یہ سب لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ یقیناً تم ہمارے پیروکار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں ہم پر یکساں ہے، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، رسولوں کو دھمکیاں دینا، حق سے دشمنی رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام دشوار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے، کلمہ طیب اور کلمہ خبیث کی مثال ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہے، انوکھا منظر ہے، طیب اور خبیث کی مثال ہے اور تعلق باللہ ہے۔ اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً
मैं बिल्कुल इनकार करता हूं कि इससे पहले तुमने मुझे शरीक बनाया था। जालिमों के लिए यकीनन दर्दनाक अजाब है, और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं उन्हें ऐसे बागों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वो अपने रब के हुक्म से उनमें हमेशा रहने वाले हैं, उनकी आपस की दुआ उसमें सलाम होगी। अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा कलिमा की मिसाल कैसे बयान की है? एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ मजबूत है और उसकी शाखें आसमान में हैं। आए जाते हैं, वो हर वक्त अपने रब के हुक्म से अपना फल देता है, और अल्लाह ताला लोगों के लिए मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और गंदी बात की मिसाल गंदे पौधे की तरह है जो जमीन के ऊपर से ही उखाड़ लिया गया, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि स्साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला ईमान वालों को एक पुख्ता बात से दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी साबित कदम रखता है, और जालिमों को अल्लाह ताला भटका देता है, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। कदम नहीं रहते। करने वाले काम है ईमान लाना, साबित कदमी इख्तियार करना, नेक अमल करना, नसीहत हासिल करना। जिनसे रोका गया शैतान की दावत कबूल करना, जुल्म करना और शिर्क करना। कमिटमेंट पॉइंट्स है अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला कौले साबित के जरिए दुनिया और आखिरत में सबात अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। रुकू नंबर 17 है अल्लाह ताला कायदीन कुफ्र को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। 3 मेन पॉइंट्स हैं। कायदीन कुफ्र, ईमान वालों के लिए नसीहत और ताल्लुक बिल्लाह। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रम व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह ताला की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को हलाकत के घर में उतार दिया? जहन्नुम में वो उसमें दाखिल होंगे और वो बहुत ही बुरी करारगाह है। और उन्होंने अल्लाह ताला के शरीक बना रखे हैं कि वो उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते से भटका दें। आप कह दें मजे करो, बिलाशुबा आगे की तरफ तुम्हें पलटना है। कुल्ली इबादी अल्लज़ीना आमनू, मेरे बंदों से कह दो जो उन लोगों में से ईमान लाए हैं कि वो नमाज कायम करें और जो हमने उन्हें रिस्क दिया उसमें से खुले और छुपे खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती। अल्लाह ताला वो जात है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से कुछ पानी नाजिल किया, फिर इससे तुम्हारे लिए फलों में से कुछ रिस्क निकाला, और उसने कश्तियों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया कि वो उसके हुक्म से समंदर में चलें, और तुम्हारे लिए दरियाओं को मुसख्खर कर दिया, और उसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया कि पै दर पै चलने वाले हैं, और तुम्हारे लिए उसने रात और दिन को मुसख्खर किया, और उसने तुम्हें हर चीज में से दिया जिसका भी तुमने उससे सवाल किया। और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करो तो उन्हें शुमार नहीं कर पाओगे। बिलाशुबा इंसान यकीनन बड़ा जालिम, बहुत नाशुक्रा है। करने वाले काम है नमाज कायम करना, खुले और छुपे खर्च करना, और जिनसे रोका गया अल्लाह ताला की नेमत को नाशुक्री से बदलना, अपनी कौम को हलाकत के घर में पहुंचाना, शिर्क करना, जुल्म करना। कमिटमेंट पॉइंट है खुले और छुपे खर्च करना है कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी ना दोस्त नवाजी काम आएगी। रुकू नंबर 18 है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अजीम किरदार। 2 मेन पॉइंट्स है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं और ताल्लुक बिल्लाह है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को अमन वाला बनाने, अपने और अपनी औलाद को बुतों की इबादत से बचाने के लिए दुआ की। और जब इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दीजिए, या अरहमर राहिमीन, हम भी दुआ करते हैं या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन वाला बना दीजिए और मुझे और मेरी औलाद को बचा लीजिए कि हम बुतों की इबादत करें। ऐ मेरे रब, बिलाशुबा इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया, फिर जिसने मेरी पैरवी की यकीनन वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की बिलाशुबा आप तो बेहद बख्शने वाले, निहायत रहम वाले हैं। ऐ हमारे रब, यकीनन मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास इस वादी में आबाद किया है जो खेती वाली नहीं है। ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, सो कुछ लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और आप इन्हें फलों का रिस्क दें ताकि वो शुक्र अदा करें। ऐ हमारे रब, यकीनन आप जानते हैं जो हम छुपाते हैं और जो हम जाहिर करते हैं, और अल्लाह ताला से कोई चीज न जमीन में पोशीदा है और न आसमान में। सब तारीफ अल्लाह ताला की है जिसने बुढ़ापे के बावजूद मुझे इस्माइल और इसहाक दिए। बिलाशुबा मेरा रब तो यकीनन बहुत दुआ सुनने वाला है।
रब्बि जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी। ए हमारे रब और मेरी दुआ कबूल फरमा। ए हमारे रब मुझे और मेरे वालिदैन को और तमाम मोमिनों को बख्श देना जिस दिन हिसाब कायम होगा। रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। करने वाले काम है अमन की दुआएं करना, औलाद के लिए शिर्क से बचने के लिए दुआएं करना, अंबिया की पैरवी करना, नमाज कायम करना, औलाद की शुक्रगुजारी की दुआएं करना, औलाद के नमाज कायम करने की दुआएं करना, वालिदैन की मुआफ़ी की दुआएं करना, जिनसे रोका गया बुतों की परस्तिश करना, रसूलों की नाफरमानी करना। कमिटमेंट पॉइंट है अल्लाह ताला से दुआएं करनी है और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 19 है क़यामत का हौलनाक नज़ारा है। 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनमें से एक यही है और दूसरा नबी को हिदायत और ताल्लुक बिल्ला। और आप अल्लाह ताला को हरगिज गाफिल ख्याल न करें उससे जो जालिम करते हैं। बिलाशुबह अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के लिए ढील दे रहा है जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। इस हालत में कि तेज दौड़ने वाले अपने सरों को ऊपर उठाने वाले होंगे, उनकी निगाह उनकी अपनी जानिब ही नहीं लौटेगी और उनके दिल खाली होंगे। और आप लोगों को उस दिन से डराएं जब उन पर अजाब आ जाएगा तो जालिम लोग कहेंगे कि ए हमारे रब हमें थोड़ा करीब के वक्त तक मोहलत दे, हम तेरी दावत कबूल करेंगे और हम रसूलों की पैरवी करेंगे। और क्या तुम इससे पहले कसमें नहीं खाते थे कि तुम्हारे लिए कोई जवाल नहीं, और तुम उनकी बस्तियों में आबाद रहे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और तुम पर खूब वाज़े हो गया कि हमने उनके साथ किस तरह किया, और हमने तुम्हारे लिए कई मिसालें बयान की। और बिलाशुबा उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ताला के पास अपनी तदबीर है और उनकी तदबीर हरगिज ऐसी न थी कि पहाड़ उससे टल जाए। फिर तुम अल्लाह ताला को हरगिज ऐसा ना समझो कि वो अपने रसूलों से किए गए वादे के खिलाफ करने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। जिस दिन ये जमीन किसी और जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब लोग अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने हाजिर होंगे जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। रात पर वतरल मुजरिमीना, और उस दिन आप मुजरिमों को देखेंगे कि जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन कतिरानिन, उनके लिबास तारकोल में से होंगे और उनके चेहरों को आग ढांप लेगी ताकि अल्लाह ताला हर जान को उसकी कमाई का बदला दे। बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ये इंसानों के लिए एक पैगाम है और ताकि वो इसके साथ डराए जाएं और ताकि वो जान लें कि बेशक वो एक ही माबूद है, और ताकि अक्लमंद नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला ही एक हाकिम है। जिंदगी का पूरा निज़ाम इसी उसूल पर कायम करना है इंशाअल्लाह। करने वाले काम है अल्लाह ताला की दावत को कबूल करना, रसूलों की पैरवी करना, इंसान को बुरे अंजाम से डराना और जिनसे रोका गया जुल्म करना, बुरी चालें चलना। कमिटमेंट पॉइंट है क़यामत के हालात कम से कम 5 लोगों को बताने हैं इंशाअल्लाह। आखिरी आयत है, किताब वाज़े है। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबी व क़ुरआन मुबीन। अलिफ लाम रा ये किताब इलाही और वाज़े कुरान की आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा इब्राहिम ख़त्म हुई और एक आयत सूरा अल हिज्र की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें जो हमने पढ़ा उसमें जो कमी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ कर दें और हमारी कोशिश को कबूल फरमा लें और हमें पुख्ता इल्म नसीब फरमा दें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कुरान हकीम की आयत पर गौर व फिक्र करना नसीब फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन।